السلام علیکم پیارے سامعین۔ قدیم چینی دور کی کہانی ہے۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں ایک بوڑھا اپنے نوجوان بیٹے کے ساتھ پرانے سے ایک مکان میں رہتا تھا۔ ایک کمرے میں باپ بیٹا رہتے، دوسرا کمرہ استبل بنایا ہوا تھا جہاں ان کا گھوڑا رہتا تھا۔ گھوڑا بڑا شاندار اور نہایت اعلیٰ نسل کا تھا۔ بہت پہلے بوڑھے کسان کے ہاتھ ایک گھوڑے کا بچہ لگا تھا جسے اس نے بچوں کی طرح پالا۔ بڑے ہو کر اس گھوڑے کی خوبصورتی کی دھوم مچ گئی۔ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آنے لگے۔ گاؤں کے رئیس نے اسے دیکھا تو فریفتہ ہو گیا۔ اس نے بوڑھے کسان کو منہ مانگی قیمت کی پیشکش کی۔ کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا، یہ گھوڑا نہیں میرا بیٹا ہے اور اپنی اولاد کو کوئی فروخت نہیں کرتا۔ دوسرے لوگوں نے بھی خریدنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ گاؤں کے سیانوں نے بوڑھے کو سمجھایا کہ تم غریب ہو، ایسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کو کب تک سنبھال کر رکھ سکو گے؟ اچھی قیمت مل رہی ہے، بیچ ڈالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گھوڑا چرا کر لے جائے۔ ایسے ہر مشورے کے جواب میں بوڑھا صرف مسکرانے پر اکتفا کیا کرتا۔ ایک صبح بوڑھا کسان اور اس کا بیٹا بیدار ہوئے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا ہے اور گھوڑا غائب ہے۔ پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ بستی والوں کو پتہ چلا تو افسوس کرنے آئے۔ جن لوگوں نے بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے جھٹ تانا دیا کہ تمہیں سمجھایا تھا کوئی گھوڑا بیچ دو، اس وقت نہیں مانے۔ اب تمہاری بدقسمتی کے بغیر کسی منافع کے گھوڑا گنوا بیٹھے۔ کسان یہ سب باتیں سنتا رہا، پھر بڑے اطمینان سے بولا، بھائیو تمہاری بڑی مہربانی کہ میرے پاس آ کر میری ہمدردی کا اظہار کیا، مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بدقسمتی کہاں سے آ گئی۔ یہ درست ہے کہ میرے پاس گھوڑا تھا جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا۔ آج صبح وہ گھوڑا استبل سے غائب ہے۔ اس حد تک تو یہ بات درست ہے، مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے طے کر لیا گیا کہ یہ بدقسمتی ہے؟ گاؤں والے بڑے حیران ہوئے، آپس میں کہنے لگے، شاید صدمے سے بابے کا دماغ الٹ گیا ہے۔ یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں مالیت کا گھوڑا چوری ہو گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے۔ 2-3 دن بعد اچانک وہ گھوڑا واپس آ گیا اور اپنے ساتھ جنگل سے نوجوان اعلیٰ نسل کے 21 گھوڑے ساتھ لے آیا۔ گاؤں بھر میں دھوم مچ گئی۔ لوگ آ کر بوڑھے کو مبارکباد دینے لگے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے اس روز غلط بات کی تھی۔ گھوڑے کا چلے جانا بدقسمتی نہیں بلکہ خوش قسمتی ہے۔ آج پورے 21 گھوڑے تمہارے گھر آ گئے۔ کسان نے حیرت سے یہ سب سنا اور پھر کہا، بھائیو مجھے ایک بار پھر تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی۔ میرا گھوڑا واپس آ گیا، یہ درست ہے کہ وہ اپنے ساتھ 21 گھوڑے بھی لایا، مگر اس میں خوش قسمتی والی کون سی بات ہے؟ گاؤں والے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ چند دن گزر گئے۔ کسان کا بیٹا ان جنگلی گھوڑوں کو سدھارنے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ایک دن ایک سرکش گھوڑے نے ایسی پٹخی دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی۔ طبیب نے معائنہ کیا اور 3 مہینے بستر پر آرام کی ہدایت کی۔ ایک بار پھر گاؤں امٹ آیا۔ ہر ایک نے بوڑھے کے ساتھ ہمدردی کی۔ چند ایک نے صاف گوئی کے ساتھ اعتراف کیا کہ بابا جی آپ ٹھیک ہی کہتے تھے، 21 گھوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ بدقسمتی تھا۔ آپ کا اکلوتا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا، نہ جانے اب اس کی ٹانگ درست طور پر جڑتی بھی ہے کہ نہیں۔ آپ بوڑھے ہو، تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا، اب مشکل ہوگی، آپ کی تو قسمت ہی خراب ہے۔ بوڑھے کسان نے یہ سن کر ٹھنڈی آہ بھری اور قدرے جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہا، یارو ہر واقعے میں خوش قسمتی یا بدقسمتی نہ ڈھونڈ لیا کرو، جو بات جتنی ہو اس کو اتنا ہی بیان کیا کرو۔ میرا بیٹا گرا، ٹانگ ٹوٹی، اس حد تک تو تمہاری بات درست ہے، باقی یہ خوش قسمتی ہے یا بدقسمتی یہ قدرت ہی بہتر جانتی ہے۔ 2-3 ہفتے گزرے، اچانک ہی جان چھڑ گئی۔ بادشاہ نے جبری بھرتی کا حکم دیا۔ ریاستی اہلکار ہر گاؤں دیہات کی طرح اس گاؤں میں بھی آئے۔ بوڑھے کسان کے زخمی بیٹے کے سوا گاؤں کے ہر نوجوان کو لے گئے۔ گاؤں والے روتے پیٹتے بوڑھے کے پاس آئے اور کہنے لگے، تم تو ہم سب سے زیادہ سیانے نکلے، واقعی تمہارے بیٹے کا حادثہ بدقسمتی نہیں تھا، سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی۔ ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے، پتہ نہیں واپس آتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تمہارا بیٹا تو 3-4 ماہ میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھے کسان کے پاس سر پیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بے چارگی سے اس نے کہا، بھائیو اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی پریشان نہ ہوتے۔ ہم سب بہت جلد کسی واقعے پر خوش قسمتی یا بدقسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے رخ ہوتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں بلکہ تصویر کا صرف ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔
ہم اسی کو مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں۔ ایک ٹکڑا کبھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہمیں انتظار کرنا چاہیے، جو واقعہ ہوا ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور ماننا چاہیے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک اور نئی اچھی سی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔